السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، ہمیشہ کی طرح آج بھی بڑا ہی خوبصورت واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اصحاب کہف کا واقعہ سناؤں گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ جان سکیں گے کہ اصحاب کہف کون تھے، اس کے بعد اصحاب کہف کا ذکر قرآن پاک میں کس سپارے میں ہے، کہاں پہ ان کا تذکرہ آیا ہے، اس کے بعد اصحاب کہف کے نام کیا کیا ہیں۔ پیارے دوستو، ان کے نام کے اندر بھی اختلاف ہے، لیکن ان کے جتنے بھی نام کتابوں کے اندر مذکور ہیں وہ سارے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ نمبر 4، اصحاب کہف کے نام کے خواص کیا ہیں، یعنی بہت سارے مجرب عمل اور وظیفے ان کے ناموں کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ اصحاب کہف کے نام کے ذریعے سے کتنی فیوز اور برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اصحاب کہف کتنے دن تک سوتے رہے۔ دوستو، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اصحاب کہف غار میں کیوں چھپے تھے، غار میں چھپنے کی ان کی وجہ کیا تھی۔ آخری بات آپ کو اس ویڈیو میں یہ پتہ چلے گی کہ اصحاب کہف کا پتہ کیسے چلا۔ اگر یہ لوگ غار کے اندر چھپے ہوئے تھے اور اتنی مدت تک سوئے رہے تو پھر ان کا لوگوں کو کیسے پتہ چلا اور لوگوں کو ان کی خبر کیسے ہوئی۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دوستو، اصحاب کہف کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ تھا، دقیانوس اس کا نام تھا۔ وہ تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ پیارے دوستو، اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں یہ سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرط غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ زاری کر کے دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ عز و جل، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ ہر اندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی
تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ، نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ اے الہی، ماجرا کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بھائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا، جس کا چال چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہا تھا، یعنی یہ سینکڑوں سال پرانا سکہ تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے اور 300 سال پہلے یہ چلتا تھا، اب تو یہ بند ہو چکا ہے اور تم ابھی تک جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کہاں پر ہے، اس کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج پوری روئے زمین پر اس نام کا کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے، البتہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے سینکڑوں سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے جو بڑا بزدل اور بے ایمان اور ظالم بادشاہ تھا اور بت پرست تھا، اس کا نام دقیانوس تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے تھے، میرے ساتھی قریب ہی کے ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور دیکھا تو ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا۔ یہ وہی والی تختی تھی جو اس نیک دل آدمی نے یہاں پر گاڑ دی تھی تاکہ آئندہ کبھی جا کر کوئی بادشاہ اس تختی کو نکال لے تو اسے اصحاب کہف کے سارے واقعے کا پتہ چل جائے۔ اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور اپنے شرفاء اور اپنی فوج کے ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اس کے ساتھ سرگوشیاں کی۔ بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ اے اللہ، تو نے میری دعا قبول کر لی ہے، تو نے ایسی نشانی ظاہر کر دی ہے کہ جس سے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا ہے۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہت کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔
پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ پیارے دوستو، یہ پورا واقعہ تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198 کے اوپر مذکور ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، قُل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل۔ یہ پارہ نمبر 15 ہے اور سورہ کہف کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 13 تک میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پیارے دوستو، اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر وہ بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا کر انہیں سلا دیا اور انہیں جگایا ہی نہیں۔ 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے؟ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت دی۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال بیان فرمایا ہے کہ جس کو ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اصحاب کہف کے نام کیا تھے۔ ان کے ناموں میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں ان کے نام یہ ہیں، یملیخہ، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شاذنوش، اور 7واں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ پیارے دوستو، اصحاب کہف کے نام کی بہت ساری برکات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے۔ نمبر 2، آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں۔ نمبر 3، اگر بچے بہت زیادہ روتے ہوں تو بچوں کے گلے کے اندر ان کے ناموں کو لکھ کر باندھ دیں، یا تیسرے دن آنے والا بخار جو پلٹ پلٹ کر آتا ہے تب بھی ان کے نام لکھ کر بازو پر باندھ دیں۔ نمبر 4، درد سر کے لیے دائیں بازو پر ان کے ناموں کو لکھ کر باندھ دیں۔ نمبر 5، الصبیان کے لیے گلے میں ان کے نام لکھ کر باندھ دیں۔ نمبر 6، خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے ان کے ناموں کو لکھ کر باندھ دیں۔ نمبر 7، مال کی حفاظت کے لیے، اور نمبر 8، عقل بڑھانے کے لیے، اور نمبر 9، گناہ گاروں کی نجات کے لیے ان کے ناموں کو لکھ کر باندھنا بہت ہی مجرب اور کارآمد ہے۔ یہ بہت نیک لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کے اندر یہ خواص رکھے ہیں کہ جو کوئی ان کے نام سے برکات حاصل کرنا چاہے وہ برکات کو حاصل کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے اسے لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ نالج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔
اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔